چلیں اس کو کھول کر دیکھتے ہیں۔ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر تو نمبروں اور پیسوں کا لگتا ہے۔ جی، بظاہر ایسا ہی محسوس ہوتا ہے۔ بالکل، لیکن در حقیقت اس کا تعلق ہماری زندگی، ہمارے وقت اور سب سے بڑھ کر ہماری آزادی سے ہے۔ صحیح بات ہے۔ آج ہمارے سامنے جسٹن ڈونلڈ کی مشہور کتاب دی لائف سٹائل انویسٹر کے کچھ بہت ہی اہم نوٹس، خلاصے اور اقتباسات موجود ہیں۔ اور یہ نوٹس واقعی بہت چشم کشائیں ہیں۔ جی، تو اس پورے سیشن کا یا اس گہرے تجزیے کا مقصد بڑا واضح ہے۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ کس طرح دہائیوں تک پیسے بچانے کے ان پرانے اور تھکا دینے والے طریقوں کو چھوڑ کر غیر فعال یعنی پیسو کیش فلو کے ذریعے زندگی کا قیمتی وقت واپس خریدا جا سکتا ہے۔ بالکل، کیونکہ آج کل معلومات کا ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ ایسا ہی ہے۔ ہر طرف سے نئے مالیاتی مشورے ملتے ہیں جو اکثر انسان کو الجھا دیتے ہیں۔ تو جو لوگ سیکھنے کے شوقین ہیں ان کے لیے یہ گفتگو ایک شارٹ کٹ کی طرح ہے تاکہ مالیاتی آزادی کے پیچیدہ تصورات کو ایک بالکل نئے زاویے سے سمجھا جا سکے۔ میں یہاں اکیلا نہیں ہوں، میرے ساتھ ماہر تجزیہ کار موجود ہیں جو اس کتاب کے بنیادی فلسفے پر روشنی ڈالیں گی۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں، اس کتاب کا جو سب سے طاقتور پہلو ہے وہ یہ ہے کہ یہ دولت کی روایتی تعریف کو بالکل بدل کر رکھ دیتی ہے۔ یعنی وہ پرانی سوچ کے بینک میں کروڑوں روپے ہوں؟ بالکل وہی۔ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ دولت کا مطلب بینک اکاؤنٹ میں ایک بڑا بیلنس ہونا یا بہت سی جائیدادوں کا مالک ہونا ہے، لیکن جسٹن ڈونلڈ اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اصل دولت بینک میں پڑے ہندسے نہیں ہے۔ تو پھر اصل دولت کیا ہے؟ اصل دولت اپنی مرضی سے اپنی شرطوں پر زندگی گزارنے کا اختیار ہے۔ روایتی مالیاتی نظام انسان کو ایک مشین کی طرح استعمال کرتا ہے۔ وہ جو ہم کہتے ہیں کہ ساری زندگی کام کرتے رہو۔ جی، یہ سکھاتا ہے کہ جوانی کے 40 سال کام میں لگا دیے جائیں، تھوڑے تھوڑے پیسے بچائے جائیں اور پھر 60 یا 65 سال کی عمر میں ان بچائے ہوئے پیسوں پر گزارا کیا جائے، جو کہ ایک بہت ہی تھکا دینے والا خیال ہے۔ بالکل، لیکن لائف سٹائل انویسٹنگ کا تصور اس کے بالکل برعکس ہے۔ اس کا بنیادی فلسفہ یہ ہے کہ ایسی جگہوں پر سرمایہ کاری کی جائے جو مہینوں یا سالوں بعد نہیں بلکہ آج اسی مہینے سے کیش فلو فراہم کرنا شروع کر دے، تاکہ روزمرہ کے اخراجات کے لیے کسی نوکری کا محتاج نہ رہنا پڑے۔ بالکل درست۔ اچھا، کتاب کا آغاز ہی ان پرانی باتوں کو چیلنج کرنے سے ہوتا ہے جو ہمیں بچپن سے سکھائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر ہم سب نے سن رکھا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے لیے ایک بہت بڑا فنڈ، جسے انگریزی میں نیسٹ ایگ کہتے ہیں، وہ بنانا چاہیے۔ جی، وہ روایتی 401k یا ریٹائرمنٹ پلانز۔ ہاں، ان میں مسلسل پیسے ڈالنے کا مشورہ دیا جاتا ہے۔ کتاب میں اس روایتی اپروچ کی کافی خامیوں کی نشاندہی کی گئی ہے۔ مصنف کا دعویٰ ہے کہ یہ طریقہ دراصل انسان کو کبھی معاشی طور پر آزاد نہیں ہونے دیتا۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں تو سمجھ آئے گا کہ مصنف ان روایتی طریقوں کے خلاف کیوں ہیں۔ روایتی مالیاتی مشیر اکثر ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں جسے اوسط شرح منافع یا ایوریج ریٹ آف ریٹرن کہا جاتا ہے۔ جی، وہ کاغذ پر دکھاتے ہیں کہ طویل عرصے میں مارکیٹ اوسطاً 8 یا 10% منافع دیتی ہے۔ بالکل، لیکن وہ یہ نہیں بتاتے کہ اصل شرح منافع یعنی ایکچوئل ریٹ آف ریٹرن اس سے بالکل مختلف چیز ہے۔ اسے ایک سادہ سی ریاضی کی مثال سے سمجھتے ہیں۔ چلیں، مثال سے بات زیادہ واضح ہو جائے گی۔ فرض کریں کہ کسی نے $1,00,000 کی سرمایہ کاری کی ہے۔ اب 1 سال مارکیٹ گرتی ہے اور وہ سرمایہ 50% کم ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ 1,00,000 کم ہو کر $50,000 رہ گیا۔ جی، اب اگلے سال مارکیٹ بہت اچھی پرفارم کرتی ہے اور وہ $50,000 100% منافع کے ساتھ دوبارہ $1,00,000 بن جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کی اوسط نکالی جائے تو پہلے سال کا -50% اور دوسرے سال کا جمع 100%، ان دونوں کو ملا کر اوسط منافع 25% بنے گا۔ ارے ہاں، ریاضی کے حساب سے تو 25% کا منافع دکھ رہا ہے۔ یہ کاغذ پر بہت اچھا لگ رہا ہے۔ لیکن حقیقت میں کیا ہوا؟ سرمایہ 1,00,000 سے شروع ہوا تھا اور 2 سال بعد بھی 1,00,000 پر ہی کھڑا ہے۔ اصل منافع تو 0 ہے۔ یہ مثال واقعی معاملات کو بالکل کھول کر رکھ دیتی ہے۔ مطلب کاغذ پر نمبر بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں لیکن جیب میں کچھ نہیں آ رہا ہوتا۔ اور اس پر افراط زر یعنی مہنگائی اور ٹیکس کا بھی تو اثر ہوتا ہے۔ بالکل،
کتاب میں یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ جب حکومتیں مسلسل نئی کرنسی چھاپتی ہیں تو پرانے پیسوں کی قوت خرید کم ہو جاتی ہے۔ جی، اس کا مطلب یہ ہے کہ جو شخص صرف بینک میں پیسے بچا کر بیٹھا ہے وہ دراصل ہر گزرتے دن کے ساتھ غریب ہو رہا ہے، کیونکہ مہنگائی اس کے سرمایے کو خاموشی سے کھا رہی ہے۔ اور اسی لیے ہدف یہ نہیں ہونا چاہیے کہ صرف پیسے جمع کیے جائیں، اصل ہدف کیش فلو ہونا چاہیے۔ اسی بات کو سمجھانے کے لیے مصنف نے مالیاتی آزادی کے 3 مراحل بیان کیے ہیں۔ وہ بقا، بحالی اور آزادی والے مراحل۔ جی بالکل، پہلا مرحلہ بقا یا سروائیول کا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کے پاس اتنی پیسو انکم آ رہی ہو کہ زندگی کی بنیادی ضروریات، جیسے گھر کا کرایہ اور بجلی کے بل وغیرہ۔ ہاں، گھر کا کرایہ، کھانا پینا، یہ سب آسانی سے پورے ہو سکیں۔ پھر دوسرا مرحلہ آتا ہے بحالی یا مینٹیننس کا۔ اس مرحلے میں انسان اپنا موجودہ لائف سٹائل یعنی گاڑیاں، بچوں کی فیسیں، چھٹیاں بغیر کوئی فعال کام کیے برقرار رکھ سکتا ہے۔ یعنی جو زندگی وہ ابھی گزار رہا ہے وہ بنا نوکری کیے چلتی رہے۔ بالکل۔ اور پھر تیسرا مرحلہ ہے آزادی کا، فریڈم۔ یہ وہ خوابوں کی زندگی ہے جہاں اتنی غیر فعال آمدنی ہوتی ہے کہ دنیا کی کوئی بھی سہولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ اور یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ اکثر لوگ مجموعی مالیت یا نیٹ ورتھ کو سب کچھ سمجھتے ہیں، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ایسا ہی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ اس کے پاس $5 ملین کی جائیداد ہے، کاغذ پر وہ کروڑ پتی ہے، لیکن اگر وہ ساری جائیداد ایسی زمینوں میں پھنسی ہوئی ہے جہاں سے کوئی ماہانہ کرایہ نہیں آ رہا اور وہ اسے فوراً بیچ بھی نہیں سکتا، تو روزمرہ کے خرچے چلانے کے لیے اسے پھر بھی کام کرنا پڑے گا۔ بالکل۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل بادشاہ کیش فلو ہے۔ روزمرہ کی زندگی نیٹ ورتھ سے نہیں چلتی، کیش فلو سے چلتی ہے۔ یہ اس پوری کتاب کا مطلب سب سے اہم سبق ہے۔ نیٹ ورتھ ایک فریب ہو سکتا ہے اگر اس سے ماہانہ کیش فلو پیدا نہ ہو رہا ہو۔ اگر اخراجات پیسو انکم سے پورے ہو رہے ہوں تو کام کرنا ایک مجبوری نہیں رہتا، بلکہ ایک انتخاب بن جاتا ہے۔ جی، انسان پھر وہ کام کرتا ہے جو اسے پسند ہو، نہ کہ وہ کام جس سے صرف بل ادا کیے جا سکیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک عام انسان اس آزادی کے مرحلے تک پہنچے گا کیسے؟ اس کے لیے کتاب میں باقاعدہ ایک فریم ورک دیا گیا ہے جسے 4 بنیادی ستونوں پر کھڑا کیا گیا ہے۔ وہ 4 ستون: ذہنیت، ساخت، فلٹر اور گفتگو شنید۔ بالکل۔ مصنف کا ماننا ہے کہ کوئی بھی کامیاب سرمایہ کاری ان 4 مراحل سے گزر کر ہی محفوظ اور منافع بخش بنتی ہے۔ اس فریم ورک میں جو سب سے پہلا حکم دیا گیا ہے وہ ہے لائف سٹائل سب سے پہلے۔ لائف سٹائل فرسٹ۔ جی، اور اسے ماپنے کے لیے ایک زبردست فریڈم فارمولا متعارف کرایا گیا ہے۔ یہ فارمولا 4 چیزوں پر مشتمل ہے: وقت، پیسہ، تعلقات اور اثر۔ اس سے وقت آزاد ہو رہا ہے؟ کیا رشتے بہتر ہو رہے ہیں؟ اور کیا معاشرے پر کوئی مثبت اثر پڑ رہا ہے؟ یہ فریڈم فارمولا سرمایہ کاری کے روایتی سوچنے کے انداز کو چیلنج کرتا ہے۔ فرض کریں کہ ایک شخص کوئی ایسا کاروبار خرید لیتا ہے جو اسے ماہانہ لاکھوں روپے کا منافع دے رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن اس کاروبار کو چلانے کے لیے اسے دن میں 14 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، وہ اپنے خاندان کو وقت نہیں دے پاتا اور اس کی صحت گرنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو روایتی لحاظ سے تو یہ ایک بہت کامیاب ڈیل لگے گی۔ جی، لیکن لائف سٹائل انویسٹنگ کی نظر میں یہ ایک ناکام ڈیل ہے، کیونکہ اس نے انسان کا وقت اور اس کے تعلقات چھین لیے ہیں۔ اسی لیے کتاب کا 4تھا اور 5واں حکم اس حکمت عملی کو مزید نکھارتا ہے۔ وہ کون سے احکامات ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ اپنا اصل سرمایہ جلدی واپس نکالیں اور فوری کیش فلو پیدا کریں۔ ہاں، اور ان احکامات کو عملی جامہ پہنانے کے لیے ایک تصور پیش کیا گیا ہے جسے ویلوسٹی آف منی یا پیسے کی رفتار کہا جاتا ہے۔ یہ تصور مجھے ذاتی طور پر بہت دلچسپ لگا۔ یہ واقعی بہت طاقتور تصور ہے۔ عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کہیں سرمایہ کاری کی جاتی ہے، مثال کے طور پر ایک گھر خریدا جاتا ہے، تو انسان کا پیسہ اگلے 10-20 سال کے لیے اس گھر میں پھنس جاتا ہے۔ بالکل، پیسہ لاک ہو جاتا ہے۔ لیکن پیسے کی رفتار کا نظریہ یہ سکھاتا ہے کہ پیسے کو ایک جگہ روکے رہنے کے بجائے اسے حرکت میں رہنا چاہیے۔ اور اسے سمجھنے کے لیے ہم دوبارہ ایک تخیلاتی منظرنامہ بناتے ہیں۔ لائف سٹائل انویسٹر کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا اصل سرمایہ یعنی پرنسپل اماؤنٹ 1 سے 3 سال کے اندر واپس نکال لے۔ 1 سے 3 سال کے اندر؟ جی، فرض کریں $1 لاکھ کسی ایسے پروجیکٹ میں لگائے گئے
جہاں سے ماہانہ منافع آ رہا ہے، اور 2 سال کے اندر وہ $1,00,000 واپس بھی مل گئے۔ تو اب صورتحال کیا بنی؟ صورتحال یہ ہے کہ اس پروجیکٹ سے ماہانہ آمدنی اب بھی جاری ہے، اور اس میں ملکیت یعنی ایکویٹی بھی موجود ہے، لیکن اس میں ذاتی پیسہ 1 روپیہ بھی نہیں لگا ہوا۔ اسے مالیاتی زبان میں ہاؤس منی کا اثر کہتے ہیں۔ مطلب اب رسک یا خطرہ بالکل صفر ہو چکا ہے، کیونکہ اپنا پیسہ تو باہر آ گیا۔ بالکل، اور کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ وہ جو $1,00,000 واپس نکالے گئے تھے، انہیں تجوری میں نہیں رکھا جاتا، بلکہ انہیں فوراً کسی دوسری ڈیل میں لگا دیا جاتا ہے۔ اب اسی $1,00,000 سے 2 مختلف جگہوں سے کیش فلو آ رہا ہے۔ جی، اور پھر وہ پیسہ دوسری جگہ سے نکل کر تیسری جگہ چلا جاتا ہے۔ اس طرح ایک ہی سرمائے سے کئی جگہوں پر آمدنی کے ذرائع بن جاتے ہیں۔ یہ دولت بنانے کا ایک تیز ترین طریقہ ہے۔ یہ تو واقعی لاجواب ہے، لیکن یہ سب سننے میں جتنا سیدھا لگتا ہے، عملی دنیا میں ایسی ڈیلز ڈھونڈنا اتنا ہی تخلیقی کام ہے۔ یہ سچ ہے۔ اس کتاب میں کچھ ایسی مثالیں دی گئی ہیں جو عام سوچ سے بالکل ہٹ کر ہیں۔ موبائل ہوم پارکس کی مثال ہی لے لیں۔ جسٹن ڈونلڈ نے اپنی کتاب میں ایک ذاتی کہانی شیئر کی ہے جو کافی مزاحیہ بھی ہے۔ ہاں، وہ سوٹ ٹیم والی کہانی۔ جی، انہوں نے ایک موبائل ہوم پارک خریدا تھا۔ ایک دن اچانک انہیں خبر ملی کہ ان کے اس پارک میں سوٹ ٹیم بھاری ہتھیاروں اور بلٹ پروف لباس کے ساتھ پہنچ گئی ہے۔ کسی نے وہاں منشیات کی لیبارٹری ہونے کی جھوٹی اطلاع دے دی تھی۔ بالکل، ظاہر ہے جب ایسی خبر آئے تو کسی بھی سرمایہ کار کے پسینے چھوٹ جائیں گے کہ اس کی خریدی گئی جگہ پر قانون نافذ کرنے والے ادارے چھاپے مار رہے ہیں۔ لیکن اس واقعے کا نتیجہ بہت حیران کن نکلا۔ جی، اس خبر کی میڈیا پر چلنے کی وجہ سے اس موبائل ہوم پارک کی اتنی مشہوری ہو گئی کہ اگلے ہی دن انہیں 5 نئے کرایہ دار مل گئے۔ یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ کوئی مزاحیہ واقعہ نہیں، بلکہ ان موبائل ہوم پارکس کے پیچھے چھپا ہوا معاشی ماڈل ہے۔ بالکل، بظاہر تو یہ جگہیں کوئی بہت پرکشش یا لگژری سرمایہ کاری نہیں لگتی، لیکن مصنف بتاتے ہیں کہ ان میں کیش آن کیش ریٹرن عام ریئل اسٹیٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ ان میں ڈیفالٹ ریٹ یعنی کرایہ نہ ملنے کا خطرہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ وہاں رہنے والے افراد کے پاس گھر اپنا ہوتا ہے، وہ صرف اس زمین کا کرایہ دے رہے ہوتے ہیں جہاں وہ گھر کھڑا ہے۔ بالکل، اور ایک گھر کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنا اتنا مہنگا پڑتا ہے کہ لوگ عام طور پر وہیں رہنا اور زمین کا کرایہ دینا پسند کرتے ہیں۔ اور اسی ریئل اسٹیٹ کی گفتگو میں ایک اور بہت طاقتور قانون کا ذکر آتا ہے جسے 1031 ایکسچینج کہا جاتا ہے۔ جی، یہ امریکی ٹیکس کوڈ کا ایک حصہ ہے، لیکن اس کے پیچھے جو سوچ ہے وہ کسی بھی سرمایہ کار کے لیے اہم ہے۔ ذرا اس کی وضاحت کریں گے؟ ضرور۔ جب کوئی پراپرٹی بیچ کر اس پر منافع کمایا جاتا ہے تو حکومت اس منافع پر کیپٹل گینز ٹیکس لگاتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی رقم ہو سکتی ہے۔ لیکن 1031 ایکسچینج کے تحت اگر وہ سارا منافع ایک خاص وقت کے اندر کسی دوسری بڑی پراپرٹی کو خریدنے میں لگا دیا جائے تو وہ ٹیکس فوری طور پر معاف یا یوں کہہ لیں کہ مؤخر ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ ٹیکس میں جانے والی رقم بھی سرمایہ کاری کا حصہ بن کر مزید منافع کمانا شروع کر دیتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ تو ہو گئی ریئل اسٹیٹ کی بات، لیکن کتاب میں ایک اور تصور ہے جسے پوشیدہ سودے یا انویزیبل ڈیلز کا نام دیا گیا ہے۔ یہ وہ ڈیلز ہوتی ہیں جو عام لوگوں کی نظروں سے بالکل اوجھل ہوتی ہیں۔ اس کی سب سے شاندار مثال ڈریس بانڈ نامی کپڑوں کے برانڈ کی ہے۔ جی، یہ ایک بہت پرانا اور بڑا برانڈ تھا جس کے سینکڑوں روایتی سٹورز تھے جو اینٹوں اور گارے سے بنے ہوئے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ماڈل ناکام ہو رہا تھا اور کمپنی تقریباً دیوالیہ ہونے کے قریب تھی۔ اخباروں میں اور عام لوگوں کی نظر میں یہ ایک ڈوبتی ہوئی کشتی تھی، لیکن لائف سٹائل انویسٹرز کا دماغ عام لوگوں سے مختلف طریقے سے کام کرتا ہے۔ انہوں نے اس میں کیا دیکھا؟ جب سب کو لگ رہا تھا کہ یہ برانڈ ختم ہو رہا ہے تو سرمایہ کاروں کے ایک گروپ نے اس کے مالیاتی کھاتوں کا گہرا تجزیہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ روایتی سٹورز واقعی مسلسل نقصان کر رہے ہیں، لیکن اس برانڈ کا جو آن لائن اور ای کامرس کا حصہ ہے وہ انتہائی منافع بخش ہے۔ تو انہوں نے پوری کمپنی کو نہیں خریدا؟ جی نہیں، انہوں نے پوری کمپنی کو خریدنے کے بجائے صرف اس کے منافع بخش ای کامرس حصے کو الگ کر کے خرید لیا اور نقصان دینے والے سٹورز کو بند کر دیا۔ اور اس ڈیل کی جو شرائط تھیں وہ تو کسی خواب جیسی تھیں۔ مصنف بتاتے ہیں کہ سرمایہ کاروں کو اپنی لگائی گئی رقم پر 20% سالانہ منافع ملا
وہ بھی ماہانہ ادائیگیوں کی شکل میں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہیں اس نئی ای کامرس کمپنی کی ملکیت یا ایکویٹی کا ایک حصہ بالکل مفت مل گیا۔ یہ ہوتے ہیں پوشیدہ سودے۔ جہاں عام انسان صرف تباہی دیکھ رہا ہوتا ہے، وہاں ایک سمارٹ سرمایہ کار چھپا ہوا منافع تلاش کر لیتا ہے۔ اسی طرح ایک اور ابھرتی ہوئی مارکیٹ کا ذکر بھی کتاب میں ملتا ہے، جیسے کہ کینبس اور CBD کی صنعت۔ جی، اور یہاں یہ واضح کرنا ضروری ہے کہ ہم کسی خاص صنعت کی اخلاقی یا قانونی حمایت نہیں کر رہے ہیں، بلکہ صرف اس معاشی خلا یا اکنامک گیپ کا تجزیہ کر رہے ہیں جو مارکیٹ میں پیدا ہوتا ہے۔ بالکل درست کہا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب کسی نئی صنعت میں وفاقی یا قانونی سطح پر کچھ پیچیدگیاں ہوتی ہیں تو بڑے اور روایتی بینک ان کمپنیوں کو قرض دینے سے کتراتے ہیں۔ اب ان کمپنیوں کو اپنا کاروبار بڑھانے کے لیے پیسوں کی تو ضرورت ہوتی ہے۔ یہی لائف سٹائل انویسٹرز میدان میں آتے ہیں۔ وہ سینئر سیکیورڈ کریڈٹ فنڈز کے ذریعے ان کمپنیوں کو قرض فراہم کرتے ہیں، اور چونکہ مارکیٹ میں بینکوں کا مقابلہ نہیں ہوتا، اس لیے سرمایہ کار اپنی مرضی کی انتہائی بھاری ضمانتیں لکھواتے ہیں، یعنی کولیٹرلز۔ جی، اس کا مطلب ہے کہ اگر کمپنی قرض واپس نہ کر پائے تو سرمایہ کار اس کی قیمتی جائیداد یا اثاثوں پر قبضہ کر سکتا ہے۔ یہ صورتحال سرمایہ کاری کو انتہائی محفوظ اور منافع بخش بنا دیتی ہے۔ لیکن بات جب محفوظ ہونے کی آتی ہے تو ذہن میں سوال اٹھتا ہے کہ خطرے کو کم کیسے کیا جائے۔ کتاب کا دوسرا بڑا حکم یہی ہے کہ خطرے کو کم کریں۔ جی، ریڈیوس دی رسک۔ مصنف نے یہاں دنیا کے مشہور ترین سرمایہ کار وارن بفٹ کے ان 2 سنہری اصولوں کا حوالہ دیا ہے جو ہمیشہ یاد رکھنے کے قابل ہیں۔ پہلا اصول، کبھی اپنا پیسہ نہ گنوائیں، اور دوسرا اصول، پہلے اصول کو کبھی نہ بھولیں۔ کہنے کو تو یہ بہت آسان لگتا ہے۔ وہی تو، عملی زندگی میں جہاں ہر سرمایہ کاری کے ساتھ کچھ نہ کچھ خطرہ جڑا ہوتا ہے، اس پر عمل کیسے کیا جائے؟ سلین پوزیشن ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ جب بھی کسی کمپنی میں سرمایہ کاری کی جائے تو معاہدے میں یہ شرط رکھی جائے کہ اگر خدا نخواستہ کمپنی دیوالیہ ہوتی ہے اور اس کے اثاثے بیچے جاتے ہیں تو سب سے پہلے کس کا پیسہ واپس کیا جائے گا۔ یعنی فرسٹ لین پوزیشن اس بات کی ضمانت دیتی ہے کہ سب سے پہلی ادائیگی اسی سرمایہ کار کو ہوگی۔ بالکل۔ اس کے بعد پرسنل گارنٹی آتی ہے، جس میں قرض لینے والا کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنے ذاتی اثاثوں کو بھی ضمانت کے طور پر پیش کرتا ہے۔ اور وہ سائیڈ کار ایگریمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ سائیڈ کار ایگریمنٹس کا مطلب ہے کہ بنیادی ڈیل کے ساتھ کچھ اضافی شرائط شامل کر لی جاتی ہیں جو سرمایہ کار کو مزید تحفظ یا منافع میں حصہ دیتی ہیں۔ ان ٹیکنیکوں کا مقصد منافع کمانا نہیں ہوتا، بلکہ اصل سرمایہ کو ڈوبنے سے بچانا ہوتا ہے۔ یہ واقعی زبردست دفاعی حکمت عملیاں ہیں، لیکن یہ جاننا بھی بہت ضروری ہے کہ اتنے سارے اصول اور قانون جاننے کے باوجود بھی انسان سے غلطی ہو سکتی ہے۔ جی، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے۔ اور اس کتاب کی سب سے بڑی اور یادگار سیکھ مصنف کی اپنی ایک بہت بڑی غلطی ہے۔ جسٹن ڈونلڈ خود بتاتے ہیں کہ کیسے انہوں نے ایک آن لائن کمپنی میں سرمایہ کاری کی جو انہیں حیرت انگیز طور پر 20% منافع دے رہی تھی۔ بظاہر ایک زبردست ڈیل۔ شروع ہے سب کچھ بالکل ٹھیک چل رہا تھا، ہر مہینے منافع آ رہا تھا۔ جذبات میں آ کر انہوں نے اپنا منافع نکالنے کے بجائے واپس اسی ڈیل میں ڈالنا شروع کر دیا۔ کرتے کرتے ان کا سرمایہ تقریباً $10 لاکھ یعنی $1 ملین تک پہنچ گیا۔ اور پھر ایک دن پتہ چلا کہ وہ کوئی اصلی کمپنی تھی ہی نہیں، بلکہ ایک پونزی اسکیم تھی۔ لوگوں کا پیسہ ہی لوگوں کو منافع کے طور پر دیا جا رہا تھا، اور آخرکار وہ سب کچھ ڈوب گیا۔ یہ واقعہ سن کر فوراً مرفی کے قوانین یاد آتے ہیں، اور کتاب میں بھی لائف سٹائل انویسٹر کے لیے مرفی کے قوانین کا خاص ذکر ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم اس $1 ملین کے نقصان کا تجزیہ کرتے ہیں تو کچھ بنیادی غلطیاں واضح ہو کر سامنے آتی ہیں۔ سب سے پہلا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی ڈیل ضرورت سے زیادہ اچھی لگ رہی ہو، ٹو گڈ ٹو بی ٹرو، جی، یعنی بغیر کسی محنت کے 20% کا مسلسل منافع، تو اس میں محتاط ہو جانا چاہیے۔ اس واقعے میں جو سب سے بڑی غلطی ہوئی وہ یہ تھی کہ مصنف نے اپنے ہی قانونی ماہر کے مشورے کو نظر انداز کر دیا تھا۔ اچھا، وکیل نے روکا تھا؟ بالکل۔ ان کے وکیل نے اس کمپنی کے معاہدے کو پڑھ کر واضح طور پر کہا تھا کہ یہ ڈیل کریپی اور مشکوک لگ رہی ہے، لیکن مسلسل آتے ہوئے منافع نے اور بڑے بڑے ناموں کے استعمال نے انسان کی تنقیدی سوچ پر پردہ ڈال دیا۔ واقعی
जब पैसे की चमक सामने हो तो अक्सर अंधा एतमाद हावी हो जाता है और इंसान उन खतरात को नहीं देख पाता जो सामने मौजूद होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। ये वाकया उन तमाम लोगों के लिए एक मुफ्त सबक है जो सरमायाकारी की दुनिया में कदम रख रहे हैं कि कभी भी किसी मुआहिदे को खुद पढ़े और समझे बगैर उस पर दस्तखत नहीं करने चाहिए। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो उसमें पैसा ना डालना ही सबसे बेहतरीन फैसला है। सही बात है। और ये भी याद रखना चाहिए कि इंसान का सबसे बड़ा असासा वो इल्म है जो वो मुस्तमिर हासिल करता है। गलतियां सबसे होती हैं, लेकिन इन गलतियों से सबक सीखकर अपनी हिकमत अमली को बेहतर बनाना ही एक कामयाब सरमायाकार की पहचान है। तो इस सब का क्या मतलब है? हमने आज इतने सारे मौज़ूआत पर बात की, रिटायरमेंट के पुराने तरीकों से लेकर मोबाइल होम पार्क्स, पोशीदा सौदों और रिस्क को कम करने के तरीकों तक। एक लंबा सफर तय किया हमने। जी, और इस सारे इल्म और इन तकनीकों का मकसद महज बैंक में डॉलरों की तादाद बढ़ाना नहीं है। इसका हतमी मकसद अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस हासिल करना है। बिल्कुल, वो कंट्रोल जो आज़ादी देता है। वो कंट्रोल जो इंसान को ये आज़ादी दे कि वो सुबह उठकर खुद फैसला करे कि आज उसका दिन कैसे गुजरेगा, वो अपना वक्त किन लोगों के साथ और किन कामों में सर्फ करेगा। और इस पूरी गुफ्तगू को समेटते हुए जो सबसे अहम बात ज़हन नशीन करने वाली है वो ये है कि इन उसूलों पर अमल करने के लिए किसी का पहले से करोड़पति होना कतई ज़रूरी नहीं है। यानी कम पैसों से भी शुरुआत हो सकती है। बिल्कुल। अक्सर लोग ये सोचकर रुक जाते हैं कि उनके पास तो सरमायाकारी के लिए लाखों डॉलर नहीं है, लेकिन मुसन्निफ ने वाज़ेह किया है कि आज के दौर में कम पैसों से भी कैश फ्लो पैदा किया जा सकता है। कोई मिसाल? मिसाल के तौर पर क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं, जहां महज चंद 100 या 1000 डॉलर की छोटी रकम से भी शुरुआत की जा सकती है। असल चीज पैसों की मिकदार नहीं है, बल्कि एक कैश फ्लो पैदा करने वाली ज़हनियत को अपनाना है। क्या जबरदस्त बात है। वाकई ये सब पैसों का नहीं बल्कि ज़हनियत की तब्दीली का खेल है। और अब जब हम इस गहरे तज्ज़िये के बिल्कुल इख्तिताम पर पहुंच गए हैं तो एक बहुत ही अहम और गौर तलब बात ज़हन में छोड़े जाते हैं। वो क्या? अगर दुनिया में दौलत का पैमाना रुपयों और डॉलर्स की बजाय इंसान की जिंदगी में मौजूद आज़ाद घंटों यानी फ्री आवर्स में नापा जाने लगे, तो क्या हमारे रोज़मर्रा के फैसले आज जैसे ही होंगे या हम अपनी जिंदगी की तरजीहात को यकसर तब्दील कर देंगे? सोचिएगा ज़रूर।